بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآیۃ الاولی من سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت۔ لفظی ترجمہ: فرحت ہاشمی۔ بسم، ساتھ نام، اللہ، اللہ کے، الرحمانی، جو بے حد مہربان، الرحیم، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآیۃ الاولی من سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت۔ لفظی سیاق ترجمہ: پروفیسر حافظ احمد یار۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن، جو انتہائی رحمت والا ہے، الرحیم، جو ہمیشہ رحمت کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآیۃ الاولی من سورۃ الفاتحہ۔ محاوراتی ترجمہ: امین احسن اصلاحی۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآیۃ الاولی من سورۃ الفاتحہ۔ فصاحتی ترجمہ: جنید اکرام، ابتدا ہے، اللہ کے مخصوص، معین نام کے ساتھ، جو کہ الرحمن ہے، یعنی جو کلیتاً وسیع ترین، ہمہ وقت، شتاب کارانہ، لامحدود، سرچشمہ رحمت ہے، جو کہ الرحیم ہے، یعنی جو اختیاری طور پر تسلسل ابدیت سے رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت۔ تفسیر تدبر قرآن۔ اول، اس آیت کی تاریخی حیثیت۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مضمون بہت قدیم زمانہ سے اہل مذاہب میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ فصیح و بلیغ الفاظ تو ممکن ہے پہلی مرتبہ قرآن مجید میں نازل ہوئے ہوں، لیکن جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے، یہ کسی کام کے آغاز و افتتاح کے لیے اس قدر موزونیت و مناسبت رکھتا ہے کہ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم انسان کو بالکل شروع ہی میں دی ہوگی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق خود قرآن مجید میں یہ نقل ہے کہ انہوں نے اپنے باایمان متعلقین اور اپنے ساتھیوں کو جب کشتی میں سوار کرایا تو اس وقت اسی سے ملتے جلتے الفاظ کہے۔
قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم الآية 41 من سورة ہود۔ ترجمہ: اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ہود کی 41ویں آیت۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو نامہ لکھا، اس کا آغاز بھی انہی مبارک کلمات سے کیا، چنانچہ قرآن مجید میں ہے: قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الآیۃ 30 من سورۃ النمل۔ ترجمہ: اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ سورہ نمل کی 30ویں آیت۔ دوم، یہ آیت دعا ہے۔ یہ کلام خبریہ نہیں ہے بلکہ سورہ فاتحہ کی طرح، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، یہ دعا ہے۔ ایک سلیم الفطرت آدمی کے دل کی یہ ایک فطری صدا ہے جو ہر قابل ذکر کام کرتے وقت اس کی زبان سے نکلنی چاہیے۔ اسی فطری صدا کو وحی الہی نے الفاظ کا جامہ پہنا دیا ہے، اور ایسا خوبصورت جامہ پہنایا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت جامہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کام کرنے سے پہلے جب یہ دعا ارادہ اور شعور کے ساتھ زبان سے نکلتی ہے تو اول تو پہلے ہی قدم پر انسان کو متنبہ کر دیتی ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ کام بہرحال خدا کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی پسند کے مطابق اور اس کے احکام کے تحت ہونا چاہیے۔ ثانیاً، وہ اس دعا کی برکت سے خدا کی دو عظیم صفتوں رحمان اور رحیم کا سہارا حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس بات کی ضمانت ہیں کہ اللہ تعالی اس کام میں اس کو برکت عطا فرمائے، اس کے اختیار کرنے میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے وبال سے اس کو محفوظ رکھے، اس کو نبھانے اور تکمیل تک پہنچانے کی اس کو قوت و ہمت دے، شیطان کی چالوں اور فریبوں سے اس کو امان میں رکھے، اور دنیا میں بھی اس کام کو اس کے لیے نافع اور بابرکت بنائے، اور آخرت میں بھی یہ اس کے لیے رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ بنے۔ جو کام اس دعا کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ان تمام برکتوں سے خالی ہوتا ہے۔
اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ بسم اللہ کی یہ برکتیں تو ہر کام کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن خاص قرآن کی تلاوت کا آغاز اس دعا سے کرنے میں کچھ اور پہلو بھی ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ایک یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر کے بندہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی وحی نازل کرتے وقت ہی دیا تھا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق الآیۃ الاولی من سورة العلق۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پڑھ اپنے اس خداوند کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سورۃ العلق کی پہلی آیت۔ دوسرا یہ کہ یہ مبارک کلمہ اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اس کو نطق اور گویائی عطا فرمائی جس کی بدولت وہ قرآن کی نعمت کا مستحق بن سکا۔ اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اشارہ کر رہی ہے جس کا اس آیت میں حوالہ ہے۔ ایک دوسری جگہ یہ بات تصریح کے ساتھ کہی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو نطق کی قابلیت عطا فرمائی اور اس کو قرآن کریم کی تعلیم دی۔ فرمایا ہے، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الآیات من الاولی الى الرابعۃ من سورة الرحمن۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، خدائے رحمان نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو گویائی کی تعلیم دی۔ سورۃ الرحمن کی پہلی سے چوتھی آیات۔ تیسرا یہ کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے متعلق ایک خاص پیشین گوئی کی تصدیق کر رہی ہے جس کی سند پچھلے آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ خلق خدا کو جو تعلیم دیں گے وہ اللہ کا نام لے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پانچویں کتاب، باب 18 19 میں یہ الفاظ وارد ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا،
اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ چوتھا یہ کہ جس طرح قرآن مجید خدا کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے، اسی طرح اس کی صفت رحمانیت ہی ہے جو قرآن کے فتح باب کی کلید ہے۔ اسی سے اس کے بند دروازے کھلیں گے، اسی سے اس کی مشکلات آسان ہوں گی۔ اس منبع فیض سے قاری پر معانی و حقائق کا فیضان ہوگا، اور اسی کے سہارے وہ کجی و گمراہی اور نفس اور شیطان کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ سوم آیت کے الاسماء الحسنی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 3 کا ذکر آیا ہے: اللہ، رحمان، رحیم۔ مختصراً ان کے مفہوم بھی سمجھ لینے چاہئیں۔ اللہ، اللہ کا نام لفظ الہ پر الف لام تعریف داخل کر کے بنا ہے۔ یہ نام ابتدا سے صرف اس خدائے برتر کے لیے خاص رہا ہے جو آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی اس کا یہی مفہوم تھا۔ اہل عرب مشرک ہونے کے باوجود اپنے دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی خدا کے برابر قرار نہیں دیتے تھے۔ ان کو اس بات کا اقرار تھا کہ آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کا خالق اللہ تعالی ہی ہے۔ اسی نے سورج اور چاند بنائے ہیں، اسی نے ان کو مسخر کیا ہے، اور وہی پانی برسانے والا اور روزی دینے والا ہے۔ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش وہ محض اس غلط گمان کی بنا پر کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالی کے مقرب ہیں اور اس کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے خیالات نہایت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ یہاں صرف 2-3 آیتیں نقل کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ يحكم بینهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار۔ الآیۃ الثالثۃ من سورة الزمر۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یاد رکھو کہ اطاعت خالص کا سزاوار اللہ ہی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا سے قریب تر کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بامراد نہیں کرے گا جو جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ سورہ الزمر کی 3 آیت۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الآيات من 61 إلى 63 من سورة العنكبوت. ترجمہ: اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، تو وہ کہاں اوندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی اتارا، پس اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ کہو شکر کا سزاوار اللہ ہے، بلکہ ان کے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورۃ العنکبوت کی 61 سے 63 آیات۔ اسی طرح تمام قوتوں اور قابلیتوں، تمام زندگی اور موت اور کائنات کے تمام انتظام و انصرام کا حقیقی منبع اور مرکز بھی وہ اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون الآية 61 من سورة یونس۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، یا کون ہے جو سمع اور بصر پر اختیار رکھتا ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ساری کائنات کا انتظام فرماتا ہے، تو جواب دیں گے اللہ۔ تو ان سے کہو کہ کیا تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں۔ سورہ یونس کی 61 آیت۔ سوم، رحمان اور رحیم۔ اسم رحمان غضبان اور سکران کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اسم رحیم علیم اور کریم کے وزن پر صفت کا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحیم کے مقابل میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، اس وجہ سے رحمان کے بعد رحیم کا لفظ ان کے خیال میں ایک زائد لفظ ہے، جس کی چنداں ضرورت تو نہیں تھی، لیکن یہ تاکید مزید کے طور پر آ گیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ خیال
صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے فعلان کا وزن جوش و خروش اور ہیجان پر دلیل ہوتا ہے، اور فعیل کا وزن دوام و استمرار اور پائیداری و استواری پر۔ اس وجہ سے ان دونوں صفتوں میں سے کوئی صفت بھی برائے بیت نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ایک خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کر رہی ہے، دوسری اس کے دوام و تسلسل کو۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خدا کی رحمت اس خلق پر ہے بھی اسی نوعیت سے۔ اس میں جوش ہی جوش نہیں ہے بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا ہے کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا تو پیدا کر ڈالی ہو، لیکن پیدا کر کے پھر اس کی خبر گیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا ہو، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی پوری شان رحیمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہے اور اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں اسی چند روزہ زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لازوال زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک یہ دونوں لفظ مل کر اس کو ظاہر نہ کریں۔ چہارم، قرآن میں اس آیت کی جگہ اس آیت سے متعلق ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کی اصل جگہ کہاں ہے۔ یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ یوں تو یہ ہر سورہ کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے ایک مستقل آیت کی حیثیت سے لکھی جاتی ہے، لیکن کسی سورہ میں بھی ماسوائے سورہ نمل کے بظاہر اس کے ایک جزو کی حیثیت سے یہ شامل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ کسی خاص سورہ کا حصہ بھی ہے یا ہر سورہ کے اوپر یہ صرف بطور ایک متبرک آغاز اور ایک علامت امتیاز کے ثبت ہے۔ مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء اور فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کی صورتوں میں سے کسی سورہ کی بھی بشمول سورہ فاتحہ آیت نہیں ہے، بلکہ ہر سورہ کے شروع میں اس کو محض تبرک اور ایک علامتی فصل کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اس سے ایک سورہ دوسری سے ممتاز بھی ہوتی ہے، اور قاری جب اس سے کسی سورہ کا افتتاح کرتا ہے تو اس سے برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ یہی مذہب امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کے برعکس مکہ اور کوفہ کے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی بھی ایک آیت ہے
اور دوسری صورتوں کی بھی ایک آیت ہے۔ یہ مذہب امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کا ہے۔ استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ اس کو سورہ فاتحہ کی ایک آیت اور دوسری صورتوں کے لیے بمنزلہ فاتحہ مانتے ہیں۔ مجھے قوی مذہب قرائے مدینہ کا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصحف کی موجودہ ترتیب تمام تر وحی الہی کی رہنمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تحت عمل میں آئی ہے، اور بسم اللہ کی کتابت بھی اسی ترتیب کا ایک حصہ ہے۔ اس ترتیب میں جہاں تک بسم اللہ کے لکھے جانے کی نوعیت کا تعلق ہے، سورہ فاتحہ اور غیر سورہ فاتحہ میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہر سورہ کے آغاز میں اس کو ایک ہی طرح درج کیا گیا ہے۔ اس کی حیثیت سورہ سے الگ ایک مستقل آیت کی نظر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الآیت الاولی من سورة الفاتحہ۔ فصاحتی ترجمہ جنید اکرام ابتدا ہے اللہ کے مخصوص معین نام کے ساتھ، جو کہ الرحمن ہے، یعنی جو کلیتاً وسیع ترین، ہم وقت، شتاب کارانہ، لامحدود، سرچشمہ رحمت ہے، جو کہ الرحیم ہے، یعنی جو اختیاری طور پر تسلسل ابدیت سے رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الآیت الاولی من سورۃ الفاتحہ۔ محاوراتی ترجمہ امین احسن اصلاحی۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الآیت الاولی من سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت۔ لفظی سیاق ترجمہ پروفیسر حافظ احمد یار۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو انتہائی رحمت والا ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحمت کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الآیت الاولی من سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت۔ لفظی ترجمہ فرحت ہاشمی۔ بسم ساتھ نام، اللہ اللہ کے، الرحمانی جو بے حد مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم. شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے. سورۃ الفاتحہ.